السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ بلال بھی اشاروں کناروں میں نہیں، کھل کر بات کریں کہ کیا الطاف حسین کی واپسی ہو رہی ہے، ہو سکتی ہے، اور اس کے کتنے فیصد چانسز ہیں، کیونکہ 2 ماہ کے درمیان جس طریقے سے بڑے بڑے بینرز کراچی شہر میں لگے، پوسٹرز اور وال چاکنگ کی گئی، یہ کہیں اشارہ تو نہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نرم پالیسی کا، اور کہیں کوئی بیک ڈور پر مذاکرات ہو رہے ہیں الطاف حسین اور اسٹیبلشمنٹ کے؟ پھر ایک اہم معاملہ، بہت ہی اہم معاملہ، جس نوعیت کے اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں ایم پاکستان میں، اب تو مصطفیٰ کمال نے بھی علل اعلان آ کر ٹی وی پہ یہ کہہ دیا ہے کہ وہ پی ایس پی کو مس کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تجربہ ہے ایم پاکستان کا، یہ ناکامی سے دوچار ہو گیا ہے، اور پھر دوبارہ سے کہیں پی ایس پی تو نہیں بننے جا رہی۔ ایک اور اہم معاملہ ہے، وہ بہت سارے حلقوں میں، نہ صرف عوامی بلکہ بہت سارے حلقوں میں ڈسکس ہو رہا ہے، وہ یہ کہ جو الطاف حسین کی جو ایم تھی، اس نے بہت حد تک، طویل عرصے تک شہری اور دیہی سندھ میں جو لسانی جو وسائل کے حوالے سے توازن تھا، اس کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رکھا تھا۔ لیکن جب سے مائنس الطاف حسین ہوا ہے، وہ توازن بہت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے۔ تو بہت سارے حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس توازن کو دوبارہ سے برقرار رکھنا ہے تو الطاف حسین جیسی شخصیت ہی درکار ہوگی۔ پھر آگے چل کر آپ کو بہت ہی دلچسپ بات بتاؤں گا کہ ایم پاکستان کی اعلیٰ قیادت جب پاکستان کی عسکری اعلیٰ قیادت سے بات کرتی ہے یا مل بیٹھتی ہے اور بہت سارے ایشوز کے اوپر بات ہوتی ہے، جب کبھی الطاف حسین کا ذکر آتا ہے تو ایم پاکستان کی اعلیٰ قیادت، اعلیٰ عسکری قیادت کو الطاف حسین کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ان سارے سوالوں کے اوپر ایک ایک کر کے آج ہم بات کریں گے۔ بس چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی کہ جن احباب دوستوں نے ابھی تک میرے اس نئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو بر وقت میرا ولاگ دیکھنے کو مل سکے۔ ناظرین، یہ نہ صرف کراچی کے لوگ، کراچی کے عوامی حلقے، بلکہ بے شمار دیگر جو حلقے ہیں ان میں یہ بات چل رہی ہے کہ جو شہری اور دیہی سندھ میں جو وسائل کا جو توازن جو ایک حد تک ایم الطاف حسین کے دور میں رہا، وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے، اور اب تو خود ایم پاکستان کے اندر بھی یہ بحث ہو رہی ہے۔ خود چیئرمین ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی بھی بطور وزیر جب کہیں سرکاری تقریب میں جاتے ہیں یا نجی تقریب میں جاتے ہیں تو وہ اپنی تقاریر میں یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، بنیادی طور پر وہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دیہی اور شہری سندھ میں جو وسائل کے حوالے سے جو توازن تھا لسانی بنیادوں پر، وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے۔ کراچی، شہری سندھ کے حالات اس وقت جب ایم الطاف حسین کی تھی، مائنس پلس دیگر بہت ساری باتیں یا پوائنٹس ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم وہ توازن اپنی جگہ پر کسی حد تک موجود تھا، نوکری، وسائل اور انفراسٹرکچر پر استعمال کے حوالے سے۔ لیکن جب سے مائنس الطاف حسین ہوا ہے، وہ توازن بہت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے، اور نہ صرف عوامی حلقے بلکہ دیگر کاروباری اور بہت سارے دیگر حلقوں کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ اس توازن کو دوبارہ سے برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ایک ایسا لاوا ہے جو شہری سندھ کے اندر پک رہا ہے، اور یہ پھٹا تو پھر شاید کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ تو یہ باتیں چل رہی ہیں اپنی جگہ پر، اور ایم پاکستان میں بھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ لیکن ایم پاکستان میں ایک اور معاملہ جس کی جانب میں پہلے سے بھی اشارہ کر چکا ہوں اور بات کھل کر بھی کر چکا ہوں کہ جس نوعیت کے اختلافات ایم پاکستان میں اس وقت ہیں، کامران ٹسوری نے ابھی تازہ ترین کہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو عسکری قیادت ہے، مصطفیٰ کمال کا ایک بیان آیا اور پھر خالد مقبول کا ایک جو بیان آیا تھا، اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا ہے، کامران ٹسوری کے ذریعے پیغام دیا، اور پھر کامران ٹسوری پوری ایم کو لے کے بیٹھے اور یہ کہا کہ جو اختلافات ہیں اسے ختم کیا جائے، جو وسائل یا اختیارات کا جو معاملہ ہے ایک دوسرے سے یا نوک جھوک کے معاملات ہیں، اس پہ کوئی کمیٹی بنا کر یا کابینہ بنا کر یا مرکزی آپ کہیں گے کمیٹی بنا کر کچھ تقسیم کر لیے جائیں معاملات، اختیارات، تاکہ ٹکراؤ نہ ہو مفادات کے حوالے سے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وقتی طور پہ معاملہ ہے،
جب تک کہ جیسا کہ میں آخری ویڈیو میں یہ بیان کر چکا ہوں گزشتہ ویڈیو میں کہ جب تک کہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، ان میں کراچی چیپٹر یا کراچی اسکرپٹ کے حوالے سے جو ایم کیو ایم کا کردار ہے، اس کے حوالے سے جو اعلیٰ قیادت کون کرے گا، جب تک وہ ایک پیج پر نہیں آئیں گے، ایم کیو ایم پاکستان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جیسے ہی پاکستان کی عسکری اعلیٰ قیادت جب متفق ہو جائے گی کہ کس کو سربراہ ہونا چاہیے یا تادیر رہنا چاہیے، تو پھر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے ایم کیو ایم پاکستان کو چلانا ہے۔ میری معلومات کے مطابق مصطفیٰ کمال نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ وہ پی ایس پی کو مس کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر انہوں نے یہ میسج عوامی سطح پر نہیں بلکہ اعلیٰ عسکری قیادت تک کو دیا ہے کہ دیکھیں معاملات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ انہیں اب عوامی سطح پر یہ بات کرنا پڑ رہی ہے۔ اگر معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکشن لینا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد کامران ٹسوری کے ذریعے پھر پیغام آیا کہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے، لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ معاملات ٹھیک نہیں ہونے تب تک کہ جو 2 سے 3 ادارے ہیں ان کی ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سے متعلق پالیسی یکجا نہیں ہو جاتی۔ لیکن ایک اور انفارمیشن بھی ہے، فی الحال پی ایس پی نہیں بن رہی، ایم کیو ایم پاکستان رہے گی میری اطلاع کے مطابق، اور ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے وہ اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کو نہیں توڑا جا رہا، پی ایس پی نہیں بنائی جا رہی۔ پھر یہ جو بینرز لگ رہے ہیں، بڑے بڑے پوسٹرز لگ رہے ہیں، وال چاکنگ ہو رہی ہے الطاف حسین کے حق میں، یہ سب پھر کیا ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ دیکھیں، ہر سیاسی جماعت کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا جو بھی اس کا ایجنڈا ہے، جو بھی اس کا نظریہ ہے، اس کا پرچار کر سکے۔ تو ایم کیو ایم لندن بھی جو آپ کہیں کہ اسے ایک ہوپ تھی کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی ٹرمپ کی قیادت کے آنے کے بعد ہو سکتی ہے کہ وہ عمران خان کے حوالے سے کوئی حکم یا کوئی ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ عسکری قیادت دباؤ آئے گی اور دباؤ کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ عمران خان واپس آ سکتے ہیں۔ تو اسی سچویشن میں ایم کیو ایم لندن کو یہ امید رہی اور اب بھی ہے کہ جب اسپیس عمران خان کے لیے نکلے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ایم کیو ایم لندن کے لیے بھی نکلے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضروری تھا کہ سیاسی ایکٹیویٹیز دکھائی جائیں، کی جائیں۔ تو ایم کیو ایم لندن نے بھی ظاہر ہے کہ اس کو یہ اپنا حق حاصل ہے کہ اس نے کراچی شہر میں جس قدر بھی کارکنان موجود تھے انہوں نے ایک کوشش کی کہ وہ بینرز لگائیں، وال چاکنگ کریں، اور یہ اس کا نتیجہ تھا کہ بینرز، پوسٹرز اور چاکنگ دکھائی دی۔ لیکن میری انفارمیشن کے مطابق اسٹیبلشمنٹ میں کہیں نرمی نہیں کی گئی ایم کیو ایم لندن کے لیے۔ ایک اور بہت دلچسپ معاملہ ہے جس بہت طویل عرصے سے جب میں پاکستان میں تھا اور بہت سے اعلیٰ کچھ شخصیات سے ملاقاتیں ہوتی، کچھ ذرائع سے باتیں ہوتی تھیں کہ یہ جو جس طریقے سے بینرز لگے ہیں، پوسٹرز الطاف حسین کے حق میں لگائے گئے کراچی شہر میں یا شہری سندھ کے مختلف علاقوں میں، اس کا جو بینیفیشری ہے وہ ایم کیو ایم لندن کی ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں ایم کیو ایم لندن تو ہو سکتی ہے، لیکن ایم کیو ایم پاکستان بھی اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بینیفیشری ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جب ایم کیو ایم لندن کراچی شہر میں کوئی ایکٹیویٹی کرے گی تو مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی اس کے بینیفیشریوں میں سے ایک بینیفیشری ہوں گے۔ یہ آپ بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی بات یہ، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ بات۔ وہ اس لیے کہ جب کبھی بھی پاکستان کی جو ایم کیو ایم پاکستان کی اعلیٰ قیادت ہے وہ ملاقات کرتی ہے عسکری قیادت سے، خواہ وہ آرمی چیف سے ہو، ڈی جی سی سے ہو، ڈی جی آئی ایس آئی سے ہو، ایم آئی کے لوگوں سے ہو، سیکٹر کمانڈر سے ہو، کور 5 کی اعلیٰ قیادت سے ہو، جہاں کراچی کے ایشوز کے اوپر کہیں بات ہوتی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کی اعلیٰ قیادت یہ ان کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ ایم این ایز، ایم پی اور سینیٹر تو ہیں، لیکن جس قسم کی ڈیمانڈ ہے شہری سندھ میں ایم کیو ایم کے حوالے سے وہ ان کو وہ قوت دی جائے یا اشارے دیے جائیں تاکہ وہ فل فلیش آپ کہیں کہ کھل کر آ سکیں، اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اور عوامی سطح کے اوپر بھی۔ تو
ظاہر ہے کہ لیکن جو مائنس عمران خان ہے وہ گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، تو اسٹیبلشمنٹ کو نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتی. وہ کہتے ہیں جب تک عمران خان کا معاملہ ہے تو ایم کیو ایم کو ایسے ہی چلایا جائے. تو پھر ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان انہیں یہ کہتی ہے کہ دیکھیں، اگر آپ ہمیں اختیارات نہیں دیں گے، آپ ہمیں طاقت نہیں دیں گے، آپ ہمیں کھل کر کام نہیں کرنے دیں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ جو لاوا کراچی اور شہری سندھ میں پک رہا ہے یہ پھر پھٹے گا. اور پھر لوگ اب مس کرنے لگے ہیں الطاف حسین کو، اور لوگ پھر الطاف حسین کی جانب دیکھتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھتے رہ جائیں اور آپ ہمیں اختیارات نہ دیں، وسائل نہ دیں، اور ہمیں پوری قوت سے کام نہ کرنے دیں، اور پھر اس کے نتیجے میں لوگ اگر بغاوت کر دیں اور پھر یہ مایوسی کا عالم ہو جائے اور لوگ پھر الطاف حسین کی جانب دیکھیں، تو پھر ہم پھر کچھ نہیں کر پائیں گے. تو اس وقت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہم پر جو ہاتھ رکھا گیا ہے اس ہاتھ کو مزید رکھیں اور ہمیں فل فلیش کام کرنے دیں. اور جیسا کہ ایم کیو ایم پاکستان خود خالد مقبول صدیقی بھی کہہ رہے ہیں کہ پرانی ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے، مصطفیٰ کمال صاحب اور دیگر لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا جا رہا، ہم تو بے بس ہیں. وہ یہ بات عوامی حلقوں پر بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اشارہ کرتے ہیں. تو ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت بھی عسکری قیادت کو اگر ڈرا رہی ہے تو وہ الطاف حسین کے نام پر ڈراتی ہے. وہ کہتی ہے کہ دیکھیں آپ ہمیں کرنے دیں، جو ڈیمانڈ ہے عوامی سطح پر شہری سندھ اور کراچی کے لوگوں کی نہیں کرنے دیں گے تو لوگ پھر الطاف حسین کی جانب ہی دیکھیں گے. اب جہاں تک الطاف حسین صاحب کی بات ہے، میری معلومات کے مطابق الطاف حسین کی واپسی کے حوالے سے نہ کوئی انفارمیشن ہے، نہ کوئی اپڈیٹ ہے، نہ کسی سطح پہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. ڈیڈ لاک جہاں 22 اگست 2016 کا ہوا تھا وہ آج بھی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی حلقے میں، کسی بھی حلقے سے مراد میں کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی جو پرائم انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا جو تھنک ٹینکس ہیں یا خود عسکری قیادت ہے، ان میں کسی ایک پر میں بھی یہ کہیں سے بھی کوئی سجیشن نہیں آئی کہ دوبارہ سے الطاف حسین سے بات کی جائے اور انہیں دوبارہ سے شہری سندھ کے اندر ایکٹیو کیا جائے. یہ جو کچھ سرگرمیاں ہو رہی ہیں، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ایم کیو ایم لندن ظاہر ہے کہ اپنی طاقت انٹرنیشنلی سطح کے اوپر جو حالات بدلتے دکھائی دے رہے تھے انہیں، اس نے ایک عملی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور ہر سیاسی جماعت کو یہ کرنے کا پورا حق ہے. لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں پھر ان کی گرفتاریاں ہوئیں، اور گرفتاریوں کے نتیجے میں پھر دوبارہ سے ان پر وہی آپ کہیں کہ سلوک کیا گیا جو 22 اگست 2016 کے بعد سے ان پر جاری اور ساری ہے. تو میری معلومات کے مطابق کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ جو بہت سارے یوٹیوبرز بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ الطاف حسین کی پاپولیرٹی اپنی جگہ پر موجود ہے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، الطاف حسین کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. تو پاکستان میں جو حالات ہیں تو بہت سارے یوٹیوبرز، بہت سارے صحافی ہیں جو بے روزگار ہیں یا ان کی سورس آف انکم اتنی کم ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ الطاف حسین آ رہے ہیں اور جلدی ہیلو کی آواز آنے والی ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اس سے ان کے کچن چلتا ہے اور معاملات چلتے ہیں، تو وہ اس پر مسلسل بات کر رہے ہیں. ادروائز کہیں پر بھی کوئی اشارہ نہیں ہے کہ الطاف حسین کی واپسی ہو سکتی ہے. کسی نے دلچسپ کمنٹ کیا، میرے بارے میں بھی کہا کہ آپ کا بھی گھر نہیں چلتا الطاف حسین کا نام لیے بغیر. الطاف حسین ایک حقیقت تھے اور حقیقت ہیں، ان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ موجود ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، میں تو 2 مہینے 3 مہینے غائب بھی ہو جاتا ہوں. میرے کچن کا یوٹیوب سے یا الطاف حسین کے نام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں دنیا کے جس حصے میں موجود ہوں، خاص کر جس شہر میں ہوں، وہاں شاید میں جب کافی پیتا ہوں تو وہ بھی $4 کی ہے، یعنی کہ 1000 روپے سے زیادہ کی ہے. تو میرے معاملات مختلف ہیں، تو میرے کچن سے تعلق نہیں ہے، اس لیے میں 2 مہینے غائب ہو جاتا ہوں. یہ ان کی ضرورت ہے جو ڈیلی بنیاد کے اوپر یہ نام استعمال کر کے اور لوگوں کو یہ بتا کر جی الطاف حسین آ رہے ہیں، الطاف حسین آ رہے ہیں. کہیں پر بھی کوئی علامت نہیں ہے، اشارہ نہیں ہے. یہ بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی میری یہ بات، لیکن چونکہ لوگوں نے کہا ہے کہ میں کھل کر بات کروں، تو حقیقت یہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان پر اسٹیبلشمنٹ کا مکمل اس وقت اعتماد ہے. جب کبھی بھی کوئی بڑی تبدیلی ہونی ہے، اسکرپٹ کے مطابق مصطفیٰ کمال نے اوورٹیک کرنا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو اور آگے لے کے چلنا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کی جو اس وقت قیادت ہے، جس کی قیادت آنے والے وقت میں مصطفیٰ کمال نے کرنی ہے، وہ
یعنی کہ 2-4 سال کا پلان نہیں ہے، آپ اس کو ایک لمبی اننگز تصور کیجئے اور آنے والے وقتوں میں ایم کیو ایم پاکستان ہی رہے گی۔ اسکرپٹ کے کسی بھی حصے میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے میری تازہ ترین معلومات کے مطابق، فی الحال اس میں وقتی طور پہ کہیں رکاوٹیں ہیں، کچھ حکمت عملی تبدیل کی گئی ہے، لیکن جو اسکرپٹ کراچی شہر کا بنایا گیا 22 اگست 2016 یا 2009 کی اگر میں بات کروں تو وہ اسکرپٹ جاری اور ساری رہے گا، اور یہ زرداری سسٹم بھی آنے والے ایک وقت میں ختم ہو جائے گا، اور کراچی شہر نے ترقی پانی ہے، کراچی شہر دوبارہ سے کھڑا ہوگا، مضبوط ہوگا۔ یہ دیوانوں کا خواب نہیں ہے، اس نے حقیقت اختیار کرنی ہے۔ کب ہوگا؟ ٹائم فریم ظاہر ہے کہ جو طے کیا گیا 2028 2030، این ممکن ہے یہ 2035 ہو جائے، لیکن ایسا ہونا ہے۔ تو ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو یہ آخری حصے کی جو میری بات ہے جو الطاف حسین صاحب کے بارے میں نے کہی ہے پسند نہ آئے، لیکن حقیقت تو یہی ہے جو کڑوی بات ہو سکتی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں۔ امید ہے آپ کو میری یہ جو معلومات یہ ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی کسی نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔